السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ یہ ویڈیو ہے شوہر حضرات کے لیے۔ آپ کو اپنی بیویوں کو 3 چیزیں دینی ہیں۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں دیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی ازدواجی زندگی، خانگی معاملات بہت حد تک سولو ہو جائیں گے۔ پہلا کام، آپ نے بیگم کو رسپیکٹ دینی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو ذلیل کریں، کسی اور سے ذلیل کروائیں، کسی اور کو ذلیل کرنے دیں اپنی موجودگی یا غیر موجودگی کے اندر۔ جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کر رہی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، بچوں کا خیال کر رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ آپ جا کے اس سے تمیز سے، عزت سے پیش آئیں، اس کو عزت دیں، وہ آپ کو عزت دے گی۔ کسی خاندان میں بندے کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی بیوی کو رسوا و ذلیل کر سکے۔ کسی بندے کو دنیا میں الاؤ نہ کریں، ڈھال بن کے کھڑے ہو جائیں۔ حدیث قرآن شریف میں آتا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں، تو آپ اس کا لباس ہیں۔ آپ نے اس کا لباس تار تار کر دیا تو دنیا کی کوئی چیز اس کا تن نہیں ڈھانپ سکتی، اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ دوسری چیز، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ عورت جو ہے نا، عورت کو غصہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا غصہ کس بات کے اوپر رہا ہے۔ میں لاسٹ ویکینڈ کے اوپر گھر کے اوپر گیا تو میری بیگم اس پہ خفا تھی، کیونکہ میں بہت دیر سے گھوم پھر رہا تھا، کافی عرصے بعد گیا تھا۔ تو میں نے اس کو خیر معافی تلافی کر لی، میں کہا معاف کر دو بلو، میں گھوم رہا تھا تو لیٹ ہو گیا، بات نہیں ہو سکی، سب کچھ نہیں ہو سکا۔ اب وہ بیٹھی ہے لیکن بس پارا چڑھا ہوا ہے ان کا۔ تو میں نے پوچھا آپ کو کس بات پہ غصہ آ رہا ہے؟ تو کہنے لگی مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ آپ مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہے۔ جب میں نے بھی آپ کو کچھ زیادہ سنا دی تو اب مجھے لڑنا چاہیے۔ اب آپ کیونکہ مجھ سے لڑ نہیں رہے، اس کا مطلب کہ محبت کم ہو گئی ہے۔ اب لڑائی نہیں ہو رہی، اس بات کے اوپر بھی غصہ ہے۔ تو عورتوں کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ غصہ کر کیوں رہی ہیں، بلڈ پریشر ہائی کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں غصہ بھی آتا ہے، وہ بولتی بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ درگزر کرتے رہیں، صلہ رحمی سے پیش آئیں اور درگزر کرتے رہیں۔ تیسری چیز، ان کو دھیان دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ وہ آپ سے بات کر رہی ہیں، آپ موبائل میں ٹھسے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے بات کر رہی ہیں، آپ وہ نیوز چینل لگا کے بیٹھ گئے۔ پورا دن باہر گزار کے آپ آتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 10-15 منٹ خالی اس غریب کو ملتے ہیں آپ کے ساتھ، اس میں بھی دنیا بھر کے کام آپ کو یاد آ جاتے ہیں۔ وہ بیچاری ویٹ کرتی رہتی ہے کہ ابھی مولوی صاحب کی نماز ختم ہو، ابھی چلیں تہجد پڑھ رہے ہیں، چلیں ابھی وہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، چلیں کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کے 15 منٹ کے لیے نا وہ آپ کا 3 گھنٹے انتظار کرتی ہے، اس کے بعد بھی وہ 15 منٹ اس غریب کو نہیں ملتے۔ اگر آپ اس کو عزت دیں گے، صلہ رحمی کریں گے اور دھیان سے اس کی بات سن لیا کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے پورے دن میں کیا ہوا، اور کوئی زیادہ سولوشن نہ بتایا کریں، صرف سن لیا کریں، یہ ہوا اچھا اچھا، یہ ہوا اچھا۔ آپ سولوشن دیں گے تو پٹیں گے، سولوشن کچھ بھی نہ دیں، بھلے آپ کو پتہ ہو، سامنے نظر آ رہا ہو، آپ نے نہیں بتانا۔ اب بولیں اچھا پھر کیا سوچا آپ نے، پھر آپ نے کیا کیا، اسے بولنے دیں، بول بول کے تھک ہار کے وہ خود ہی خاموش ہو کے پڑھ کے سو جائے گی، آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ ہاں، اگر آپ زیادہ آپ نے چالاک بننے کی کوشش کی اور آپ نے بولا یوں کیوں نہیں کر لیا، ایسا کیوں نہیں کر لیا، یہ تو ایسے بھی سولو ہو سکتا تھا، بیڑا غرق، پوری رات آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو سیکیورٹی دینی ہے اور عزت دینی ہے، آپ نے صلہ رحمی سے پیش آنا ہے، آپ نے اس کے اوپر دھیان دینا ہے، اس کی باتیں سن لینی ہے۔ یقین جانیے گھر اور گھر کے باہر آپ کے لیے جنت بن جائے گی، ادروائز ویسی جہنم بنی ہوئی ہے تو تھوڑی سی اور بن جائے گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔